قافلہ کتاب و سنت میں شمولیت اختیار کرنے والے مایا ناز خطیب عالی شان میری مراد حضرت مولانا محمد سہیل معاویہ حافظہ اللہ تعالی جو آپ کے درمیان موجود ہیں، وہ چند دن پہلے آ کر کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے، دل کھٹکتا ہے، میں بھی پروگراموں پہ جاتا ہوں، جلسوں میں جاتا ہوں، خطابت ملتان میں کرتا ہوں، میرا دل کھٹکتا ہے کہ اگر روز حشر میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تیری نماز تو محمدی نہیں، میری نماز تو حنفی ہے، تو کیا جواب دوں گا؟ کہنے لگے میں اس بات سے کئی سالوں سے فکر مند تھا، آج میں نے کھل کے اپنی مجبوریوں سے نکل کر یہ اعلان کر دیا ہے، آج کے بعد میں اہل حدیث ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ آپ کے درمیان موجود ہیں، حوصلہ افزائی فرمائیے۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا سہیل معاویہ حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملواتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے ذکر سے روشن رتیں پھر لوٹ آتی ہیں، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوت طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ معزز سامعین حضرات، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ پہلی حاضری ہے، اپنے ناقص علم کے مطابق چند باتیں اللہ کی رضا کے لیے عرض کروں گا۔ دعا ہے رب العالمین قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق بخشے اور ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رسول عطا فرمایا ہے، جو ہمیں پیغمبر عطا فرمایا ہے، جو ہمیں پیشوا مقتدا نبی عطا فرمایا ہے، انہیں اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑے مقام اللہ نے عطا فرمائے ہیں، بڑے درجے اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ ہم تقابل کے حق میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پیغمبر کو عظمت عطا فرمائی ہے، وہ روح زمین پر میرے مالک نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ بہت سارے نبی آئے، لیکن خاتم النبیین ہمارے پیغمبر ہیں۔
ان میں کچھ رسول بنائے، خاتم الرسول ہمارے نبی ہیں، پیغمبر آئے، امام الانبیاء ہمارے پیغمبر ہیں۔ سب نبیوں کو ایک علاقہ دیا گیا، سب نبیوں کو ایک دور دیا گیا، لیکن ہمارے نبی کی نبوت علاقوں کے لیے نہیں ہے بلکہ زمانوں کے لیے نبوت ہے۔ ہر نبی کسی نہ کسی قوم کے لیے آئے، کسی نہ کسی علاقے کے لیے آئے، ایک خاص طبقے کے لیے نبی بن کے آئے۔ لیکن جب باری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آتی ہے، اللہ نے ساری حدودیں ختم کر دی، سارے دائرے ختم کر دیے اور تفریق ختم کر دی۔ اب اعلان فرمایا کہ قیامت تو آ سکتی ہے، میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، صرف انسانوں کے لیے نبی ہیں۔ نہیں کہا کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی بن کے آپ آئے ہیں۔ آئیے آپ کو صحابی کے دروازے پر لے چلتے ہیں۔ آج سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یہ ہے، بڑوں کے اندر بھی، چھوٹوں کے اندر بھی، خاص کر نوجوان طبقے کے اندر، کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو پڑھا نہیں ہے، ہمیں اپنے پیغمبر کا تعارف نہیں ہے، ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے، ہم نے صرف ایک ذہن کے اندر بات بٹھا لی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم جنت میں جائیں گے۔ کیا صرف کلمہ جنت کے لیے ہی پڑھا ہے؟ پتہ نہیں ہے کہ ایک دن ہماری زیارت، ہماری ملاقات ہمارے نبی سے ہوگی، ایک دن ہم اپنے پیغمبر کے سامنے آنے والے ہیں، ایک دن ہے کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کا سوال کریں گے، ایک دن ہے کہ ہم بڑے دن کے سامنے ان کے سامنے آنے والے ہیں۔ اس دن اس کے سامنے کس طرح ان کے سامنے جائیں گے، کس انداز میں ان کے سامنے جائیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے پیغمبر کو پورے کا پورا پڑھو۔ آئیے وہ صحابی گھر سے نکلا، مسجد میں آیا، اس نے قرآن مقدس کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ذہن میں خیال آیا میں تو روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہوں۔ آئیے سیدہ حضرت عائشہ کے دروازے پر آیا، آ کر سوال کرتا ہے اماں میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہوں، میرے ذہن میں خیال آیا میں کوئی خاص مقام پوچھ کر آؤں جو میری ماں مجھے بتائے، وہاں سے میں اپنے پیغمبر کی عظمت کو پڑھ سکوں، اپنے پیغمبر کے کردار کو پڑھ سکوں، اپنے پیغمبر کے اخلاق کو پڑھ سکوں، اپنے پیغمبر کے حسن و جمال کو پڑھ سکوں، اپنے پیغمبر کی رحمت کو پڑھ سکوں، اپنے پیغمبر کی شفقت کو پڑھ سکوں، اپنے پیغمبر کی دعوت کو پڑھ سکوں، اپنے پیغمبر کی محبت کو پڑھ سکوں، اپنے نبی کے کردار کو پڑھ سکوں، جہاں سے پیغمبر کے چہرے نبوت کو پڑھ سکوں، پیغمبر کی زلفوں کو پڑھ سکوں، پیغمبر کے رخسار کو پڑھ سکوں، پیغمبر کے سینے کو پڑھ سکوں، پیغمبر کی گردن کو پڑھ سکوں۔ تو سیدہ عائشہ کے دروازے پر آیا، اماں کوئی ایسا مقام بتائیے جہاں سے پورے کا پورے نبی کا مطالعہ کر سکوں۔ میری اور آپ کی ماں نے جواب دیا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ صحابی کہتے ہیں اماں قرآن کی تلاوت تو روزانہ کرتا ہوں، ابھی بھی قرآن کی تلاوت ہی کر رہا تھا، ذہن میں خیال آیا کوئی خاص مقام پوچھ کر آؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر قرآن مقدس کو دو کاموں کے لیے ہی نازل کیا ہے، یہ خدا کی عظمت بیان کرتا ہے، خدا کا تعارف بیان کرتا ہے، خدا کی پہچان بیان کرتا ہے، خدا کی عزت و وحدانیت کو بیان کرتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ کا تعارف کرواتا ہے۔ فرمایا الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن ہمارے پیغمبر کا تعارف بتا رہا ہے۔ ایکو بند کر دیں تھوڑی سی۔ اسی کو شاعر نے اپنے انداز میں یوں منظر نقش کیا، کافی حد تک شاعر کی کوشش درست بھی رہی، اس نے سمیٹنے کی کوشش کی ہمارا نبی کتنا حسین و جمیل ہے، اللہ نے کیسی عزت والا نبی عطا فرمایا ہے، ہم چھوڑ کر غیروں کے در پہ چلے گئے، ہم چھوڑ کر غیروں کے پیچھے چلے گئے۔ شاعر نے منظر کشی یوں کی ہے، شاعر کہتا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحران تقدس کے نگین، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے ساہے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلی ہے،
کر گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہے، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا نگینہ، باتیں ہیں کہ طوبہ سے چھٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، قرات ہے کہ سرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت شراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندے تابے لب دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے، یہ رنگوں کی تنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کے رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تک تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں۔ ایک کو تھوڑی سی بند کر دے، ایک کو بند کر دے، کافی ہے، سمجھ آ رہا ہے، آواز کم کر بند کر دے۔ مہتاب کٹ کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منو یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، تو کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ آئیے قرآن مقدس سے پوچھتی ہیں کہ اللہ نے کیسا رسول ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے کیسی عزت عطا فرمائی ہے، عظمت عطا فرمائی ہے، اور یہ سب کچھ دینے کا مقصد یہ تھا کہ میں اتنا عزت والا رسول دے رہا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی اتباع کرو۔ بتانے کا مقصد یہ تھا، عظمت عطا کرنے کا مقصد یہ تھا، عروج عطا کرنے کا مقصد یہ تھا، شان و شوکت عطا کرنے کا مقصد یہ تھا۔ اتنی عظمت والا رسول جب میرے سامنے جبین نیاز کو جھکاتا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی میرے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاؤ۔ اتنی عظمت والا رسول جب ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگتا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی مجھ سے مانگو۔ اتنے مقام والا پیغمبر جب میرے سامنے آنسو بہاتا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم میرے سامنے آنسو بہو۔ اتنی عزت والا پیغمبر جب مجھ سے التجا کرتا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ مجھ سے التجا کرنی چاہیے۔ اتنے مقام و مرتبے والا پیغمبر جب اپنی حاجات میرے سامنے رکھتا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ میرے سامنے رکھنی چاہیے، تمہیں بھی مجھ سے مانگنا چاہیے، تمہیں بھی میرے سامنے ہی سوال کرنا چاہیے۔ کون اللہ ہے جس نے رسول کو اس زمین پر عزت والا رسول بنا کر بھیجا؟ آئیے، اتنی عظمت والا خدا ہے جس نے اپنا تعارف قرآن کے ہر لمحہ بلمحہ میں کروا دیا۔ الحمدللہ سے پڑھنا شروع کر دیجئے، والناس کی سین تک قرآن کو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، قرآن آپ کو ساتھ ساتھ اللہ کا تعارف بتلاتا رہے گا۔ آئیے، انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ قرآن یہ بھی بتاتا ہے۔ انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ قرآن یہ بھی بتاتا ہے۔ انسان کو کیا عزت عطا کر دنیا میں بھیجا؟ قرآن یہ بھی بتاتا ہے۔ اسے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن یہ بھی بتاتا ہے۔ اور انسان کو دنیا بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا بندہ دنیا میں جائے، عیش و آرام سے فائدہ اٹھائے، ہر طرح کی اس کے لیے سہولیات کو پیدا کیا جائے۔ جب میرے سامنے آئے تو اس کی جبین صرف میرے سامنے ہی جھکنے والی ہو، میرے سامنے آنے والی، میرے علاوہ کسی کے سامنے نہ۔ تو اللہ نے وہ رسول ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ عزت والا پیغمبر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، شاعر نے کائنات کا نظارہ کیا اور کرنے کے بعد جب دیکھا تو کہنے لگا کہ بے نور کائنات نظر آتی ہے۔ پھر اس کائنات کے ماتھے پر اللہ نے ایک لفظ لکھا، وہ لفظ محمد نام لکھا، جس سے اللہ نے کائنات کو بہاریں عطا کر دی، کائنات کو رونقیں عطا کر دی، کائنات کو خوشبوئیں عطا کر دی، کائنات کو روشنی عطا کر دی۔ قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں، صلی اللہ، بلند آواز سے کہہ، صلی اللہ، صلی اللہ،
وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بہم و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راقب بحر و بر محمد، نطق شری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المسلمین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بسم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسقیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین طہ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالقین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کوسین محمد، رسول الثقلین محمد، ناتش دو جہاں محمد، رحمت ارسجا محمد، فخر کون و مقام محمد۔ اللہ نے وہ رسول ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس کی ولادت آئے تو جھنڈیاں لگانے کا مقصد نہیں ہے، جشن منانے کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے جیسے تمہیں زندگی دی ویسے زندگی گزار کے آؤ میرے سامنے، جیسے اس نے بتایا ویسے زندگی گزار کے میرے سامنے آؤ۔ میں نے ایسی رسول عزت والا دے کر اس کو پتھروں کے نیچے نہیں رندوایا، میں نے طیف گلیوں میں اسے زخمی اس لیے نہیں کروایا کہ تم اس کے نام پہ صرف حلوے کھانے کے لیے رہ جاؤ، بلکہ اس لیے کروایا ہے جس کی وحدانیت کے اعلان پتھر کھا کر کیا ہے، تم حلوہ کھا کر بھی اس کا کرو، تم اس کا نام دو۔ عجیب بات ہے، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، یہاں تک آ گئے ہم آپس میں معاہدہ کر لیتے، کچھ ہماری مان جاؤ کچھ ہم تمہاری مان جاتے۔ ہاں جی بتائیے کیا کرنا ہے؟ ہم تمہیں ہر طرح کی عیش و آرام دیتے، آپ کو دولت چاہیے آپ کے لیے دروازے کھول دیتے، آپ کو عورت چاہیے اشارہ کرنا تمہارا کام ہے، پیش کرنا ہمارا کام ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ سرداری چاہیے، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم مجھے اتنا کچھ دو گے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہا تمہیں صرف اللہ کا نام لینا چھوڑنا ہوگا، تم وہ نام چھوڑ دو ہم سب کچھ تمہیں دیں گے۔ ہمارے پیغمبر کا جواب کیا تھا؟ کہا کہ یہ تو بڑی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر تم قوت رکھو، تم اتنی جرات اور ہمت رکھو کہ آسمان سے چاند اتا کر لے اور میں محمد کی ہاتھ پہ رکھو، تب بھی میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروں گا، تب بھی میں اسی کی عظمت کا اعلان کروں۔ ایک دن بس بات کو ختم کرنے لگا ہوں، حضرت مولانا تشریف لائے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ حضور کے گود میں سر رکھے ہوئے تھی، یوں بالوں میں انگلیاں پھیر رہی، بڑی محبت کے لمحات تھے۔ حضرت عائشہ نے وہ لمحہ دیکھا تو دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو کہ آج پیغمبر بڑی خوشی کے عالم میں ہے، ان سے کوئی خاص بات پوچھی جائے۔ حضرت عائشہ کی زبان سے جملہ نکلا، یا رسول اللہ زندگی میں کوئی ایسا دن ہو، لمحہ ہو جو تم کبھی نہ بھول سکتے ہو، وہ تو ذرا بتائیے، کوئی ایسا بھی لمحہ گزرا؟ اب یہ کہنے کی دیر تھی کہ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جانا شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ حیران ہوگی کہ میں نے سوال تو ایسا نہیں کیا جو رونے والا ہو، تکلیف دہ ہو، سوال تو بڑا نازک تھا، بڑا آسان تھا کہ کوئی ایسا لمحہ جو آپ کبھی نہ بھول سکتے۔ تو اللہ کے پیغمبر اٹھ کر بیٹھے، یا رسول اللہ کیوں روئے؟ حضور نے کہا عائشہ تیرے سوال نے میں محمد کو طیف کی گلیوں کے چکر یاد دلا دیے ہیں، مجھے وہ لمحہ یاد آیا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ میں اللہ کا پیغام لے کر وہاں پر گیا تھا، اللہ کی توحید کا نام لے کر وہاں گیا تھا۔ بڑے تکلیف دے تو کم تکلیف ہوتی ہے، بڑے آدمی کو چھوٹے تکلیف دے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ان ظالموں نے چھوٹے بچوں کو پیچھے لگایا جو ہمارے پیغمبر کو مارتے جا رہے تھے، مار کر زخم چورو چور کر دیا، جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں سے ہمارے پیغمبر کے جسم سے لہو نہ بہ رہا ہو۔ ایک آگے باغ آیا، باغ کے اندر جا کر ہمارے پیغمبر داخل ہوئے، ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے۔ تمہیں پتا ہے کہ وہ باغ کس کا ہے؟ وہ باغ میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے کا نہ تھا، وہ پیغمبر کے جانشین کا نہ تھا، بلکہ میرے پیغمبر کے سب سے بڑے دشمن کا باغ تھا جس میں ہمارے پیغمبر نے جا کر پناہ لی۔ زخم اتنے تھے جب دشمن دیکھے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آنا شروع ہو گئے۔
اتبا کے باغ میں داخل ہوئے، ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، 7 غلام زخموں سے خون صاف کر رہے۔ اتبا کی نظر پڑی، اتبا ابو جہل سے بڑا دشمن ہے حضور کا، سب سے بڑا دشمن حضور کا اتبا ہے مکہ کے اندر۔ اس نے جب یہ حالت دیکھی کہ اتنی دردناک تکلیف دی ہے اسے، مورخین لکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، رونے لگ گیا۔ جلدی دوڑا، ایک پلیٹ لی، اس میں چند انگور توڑ کر اس میں سجائے اور چلنے لگا۔ پھر قدم کو روک لیا، اگر میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھے یہ منع کر دے۔ اس نے اپنے غلام عداس کو بلایا، کہا کہ جاؤ، یہ وہ شخص جو وہاں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے اسے جا کر پیش کرو، اگر وہ قبول نہ کرے اسے کہنا کہ تمہیں واسطہ ہے تیرے خاندان بنو قریش کا، بنو ہاشم کا واسطہ ہے، یہ انگور قبول کر لے، نہ کرنا، انکار نہ کرنا۔ کہا اگر پھر بھی انکار کر دے اسے کہنا تجھے واسطہ اس خدا کا ہے جس کے لیے پتھر کھا کر یہاں آیا۔ کتنی تکلیف ہوگی کہ دشمن کو بھی جس تکلیف پر ترس آ جائے، اور وہ صرف تکلیف مال و زر کے لیے نہیں تھی، علماء بیٹھے، وہ صرف ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے تھی، ایک اللہ کی توحید کی عظمت کو بلند کرنے کی تھی، ایک اللہ کی پہچان کرنے کے لیے وہ تکلیف تھی۔ ہمارے پیغمبر کا مشن یہ تھا کہ تم اللہ کو پہچانو، اور پہچاننے کا حق یہ ہے تکلیف کے اول میں بھی اللہ ہو، تکلیف کی آخر میں بھی اللہ ہو، ابتدا خوشی کی اول میں بھی اللہ ہو، خوشی کی انتہا میں بھی اللہ ہو۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو اللہ تکلیف کے بعد یاد آتا ہے وہ اللہ تکلیف سے پہلے یاد آنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت صحیح کامل عطا فرمائے۔ حضرت نے میرے بارے میں بتایا ہے، ہمارا 126 کے نیکوکارہ گاؤں ہے، آپ کے بالکل قریب ہے، پڑوس ہے آپ کے، وہاں مدرسہ ہے قاسم العلوم، میں اس کا محتمم ہوں، قاری محمد اشرف صاحب رحمہ اللہ میرے والد محترم ہیں، حضرت علی صاحب ان کو جانتے ہیں کافی اچھی طرح، آپ حضرات میں بھی تعارف ہوگا۔ تو میں جامعہ اسلامیہ امدادیہ سے میری فراغت ہے، میں نے مکمل درس نظامی وہاں کی ہے۔ اس کے علاوہ میں اس وقت جو ملتان کی مرکزی جامعہ مسجد میں خطیب ہوں، خطابت کے حوالے سر انجام وہاں فرائض دے رہا ہوں۔ الحمدللہ اپنا ذمہ دارہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں بڑی عزت سے نوازا، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اللہ نے الحمدللہ معاشرے میں بڑی عزت دی ہے، جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ تو جیسے حضرت کہہ رہے تھے کہ زندگی میں اتنا جب ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، آج اٹھائیے نماز کو، سب سے بڑی عبادت نماز کی ہے۔ قبر میں جائیں گے علماء کہتے ہیں جی نماز کامیاب ہوگی تو سارے اعمال کامیاب ہوں گے، سب سے پہلے سوال نماز کا کیا جائے گا، اگر نماز کامل تو اعمال کامل۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی نماز کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا؟ کون سی نماز کے بارے میں سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں سوال کیجیے، لیکن کون سی نماز ہوگی جس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز محمدی۔ اگر اللہ نے سوال کیا کہ میں نے تو محمدی نماز، محمدی شریعت دی تھی اور تم نے ساری زندگی حنفی نماز پڑھ کے آئے ہو، تو پھر کیا کہیں گے؟ ہم غلط نہیں کہتے کسی کو، دل میں خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے، یہ سوال ہو سکتا ہے ہم پر کہ میں نے تو محمد رسول اللہ تمہیں نبی دیا تھا، کلمہ اس نبی کا تم نے پڑھا ہے، شریعت اس نبی کی تھی، لیکن سب سے بڑی عبادت تم نے اس کی کیوں نہیں کی؟ اس کے کہنے پر اللہ تعالیٰ علماء کے قافلے کے ساتھ مجھے طالب علم کی حیثیت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا بھی فرمائے۔ زندگی کا عہد کیا ہے کہ جب تک باقی زندگی ہے، حالات جیسے بھی ہوئے، علماء کے خادم بن کر انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔